مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل تقریم بزرگان محترم اور مسجد بغیالہ میں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کے عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ گزارشات سے قبل آپ کے آس پاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ نیند میں ہیں تو انہیں بیدار کیجیے، اللہ کے گھر میں ہیں آپ، ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ بعض تو اس حیثیت سے سوتے ہیں کہ جس سے تو وضو کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، تو توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کے گھر میں بیدار ہو کر کے کچھ سننے کی زحمت گوارا فرمائے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک کچھ ایسی بات کہلوا دے ہم سب کے لیے وہ نافع ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ آگے صفوں میں مل کر کے بیٹھیں، پہلے ہی سے صفیں مکمل ہو تاکہ بعد میں صفوں کی درستگی میں پریشانی بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی بعد میں آنے والوں کے لیے دقت بھی نہ ہو کہ ہماری وجہ سے وہ سر پھلانگ کر کے گردنیں پھلانگ کر کے آگے آتے ہیں، جس کا سبب ہم بنتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو پہلے سے ہی آگے مل کے بیٹھیں، صفیں پر کرتے ہوئے بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو اور صفیں درست ہوتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت، اس کی روشنی میں چند گزارشات موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، گزارشات سے زیادہ یہ دعوت فکر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ جو چند گزارشات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ کوئی وعظ نہیں، کوئی تقریر نہیں، بلکہ ایک دعوت فکر ہے۔ ہم اپنے آپ سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور من حیث القوم پوری امت مسلمہ کے اعتبار سے، اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے اپنے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ باشعور طبقہ جو یہاں بیٹھا ہے، ان باتوں کو سن کر کے، پھر ان کو سوچ کر کے، پھر زندگی میں عملاً اپنانے کی ہم سب کوشش اور سعی کریں گے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا، قرآن کریم جیسی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر کے اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ ایک تو ہمارے پاس
کتاب اللہ کی شکل میں ایک عظیم تحفہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا ایک عظیم تحفہ، اور آخری نبی کے آخری امت میں ہونا ایک بہت بڑا مقام اور اعزاز۔ یہ ساری باتیں ہمارے اعزاز کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک قوم کے اعتبار سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی ہونے کے اعتبار سے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے ہم زندگی کے کس مرحلے میں کہاں کھڑے ہیں، کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے زعم میں، اپنے گمان میں، اپنے ذہن میں ایک بات لے کر کے بیٹھے، ہم تو مسلمان، قرآن پر ہمارا ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان کر کے ظاہر کے اعتبار سے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بس اسی ذوق اور گمان میں، لیکن عملی زندگی میں نہ ایک ایمان والی کسی زندگی، عملی زندگی میں نہ قرآن سے ہمارا کوئی ربط، عملی زندگی میں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی ہونے کے ناطے کوئی ذمہ داری کا احساس۔ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مٹھائی کے ڈبے میں مٹھائی تو نہ ہو، لیکن وہ مٹھائی کے طور پر کسی کو تحفے میں دیا گیا ڈبہ ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے کرم اور فخر کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، مومن ہے، قرآن پر ایمان ہے، نبی کے امتی ہیں، یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی کچھ قدردانی ہے بھی کہ نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس پس منظر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، باقی جن لوگوں نے جو کچھ بکواسات باقی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس پر سابقہ گزشتہ جمعے میں بات بھی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک پہلو وہ بھی ہمارے سامنے رہے، وہ بھی ذہن میں رہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ تھی، کیڑے پڑ جائیں ان لوگوں کی زبانوں کے اندر، ان کے بدنوں کو فالج لگ جائے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے۔ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی لیکن وہ آخر اس پر مجبور کس بات پر ہوئے، ایسا کرنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمت صرف ایک وجہ سے آتی ہے، اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، یہ قوم ان مفادات کے لیے بھی، ان عظیم مقاصد کے لیے بھی ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چل جائے کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے اور بہت ساری چیزیں ان کو تو صرف نظر کر دیجئے، ایک اہم ترین چیز پر بھی یہ امت یکجا نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری نفس کو پکڑ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، دندناتے پھر رہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پتا ہے یہ 5 انگلیاں مل کر کے مٹھی بنتی ہے، ایک انگلی اپنی جگہ جتنی مرضی مضبوط ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کا احساس ہے۔ اس موضوع پر فی الوقت میں نہیں جاؤں گا، ایک وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس پہلو پر بھی تو ذرا غور کیجئے جو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی آپ کو مقدم کرتے ہوئے، اپنی ذات کو پہلے رکھتے ہوئے، اپنی ذات کو محتاج سمجھتے ہوئے۔ میں ان باتوں کا آپ سے زیادہ محتاج ہوں، لیکن دعوت فکر میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیا ہے، ہمارا اپنے نبی سے رشتہ ہے کیا، اس رشتے میں حقانیت کتنی ہے، معنویت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے۔ ہمارا اپنے نبی سے رشتے کی حقیقت مٹھائی والے ڈبے سے زیادہ کی ہے یا مٹھائی بھی اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس پر غور کریں اور ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بات ہو رہی ہے، 90 سے 95% امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ صرف اور صرف اتنا ہے، میری زبان جو کہتی ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، ہم ان کی آخری امت کی، اس سے زیادہ کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم میں سے اگر اپنے آپ سے کوئی پوچھے میری زندگی میں، میرے کردار میں میرا نبی سے کیا تعلق ہے، میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور میری سیرت میں کیا ہے، آپس میں کچھ اس ربط ہے، کچھ نبی علیہ السلام کی جو سیرت تھی اس سے مجھے کچھ واسطہ ہے، کچھ تعلق ہے اس سے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، صورت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، اللہ کے نبی کی عملی زندگی کیسی تھی۔ دور دور تک بھی ڈھونڈنے کے بعد بھی ایسے خال خال ملیں گے،
دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، دعویٰ تو صرف ایک ہی جماعت کر سکتی تھی جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، بس وہ اس لائق تھے کہ اگر وہ دعویٰ کرتے، دعویٰ تو کیا نہیں انہوں نے، وہ ہم کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، وہ تو پاکیزہ نفوس، وہ مقدس جماعت جن کو اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی، اگر وہ یہ دعویٰ کرتے تو کر سکتے تھے کہ اگر نبی کی زندگی کو عملاً دیکھنا ہو، نبی کی صورت اور سیرت کو عملاً دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لیجیے۔ اس لیے صحابہ کرام کی دعوتی زندگی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام جب دوسروں کو دعوت دیا کرتے تھے تو اس کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر، حیات الصحابہ میں ایک بات مستقل اس پر باندھا گیا ہے کہ صحابہ کرام دوسروں کو جب دعوت دیتے تو کیا کہتے تھے، تو ان میں سے ایک یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے، کونوا مثلنا۔ صحابہ کرام ڈنکے کی چوٹ پہ غیروں سے یوں کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ آسان ہے یہ جملہ کہنا، میں آج اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا میری طرح ہو جا، میری زندگی میں نہ صورت نبی کی، نہ سیرت نبی کی، نہ کردار نبی کا، نہ نبی کی زندگی سے کوئی واسطہ، تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو بیٹا میری طرح ہو جا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی قوم ہونے کے اعتبار سے جب ایسی بات آتی ہے، یقینی طور سے ہمارے ایمان کا مسئلہ غیرت بیدار ہونی چاہیے، لیکن اس معنی کر بھی بیدار ہونی چاہیے غیرت کی زندگی میں نبی علیہ السلام سے واسطہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اگر غیر ایسا کریں گے، ہم انہیں ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں، جب ہمارے ناموس رسالت کی بات آئے گی، نبی کی عزت کی بات آئے گی، تو پھر یاد رکھیں ہمارے سامنے وہ صحابی کا قول ہے۔ ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع کے اوپر غالباً سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ان صحابی کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ سعد بن ربیع نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے تو وہ چونکہ جنگ کا موقع تھا، غزوہ ہو رہا تھا، تو وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو جہاں پر کچھ ناشیں پڑی ہوئی تھی تو وہاں پر جا کر کے کچھ آواز دی، تم میں کوئی سعد بن ربیع تو نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے آواز دے رہے ہیں، تو وہاں پر ہلکی سی آواز آئی، ایک آدھ سانس باقی بچی تھی اس صحابی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی رسول نے یوں کہا کہ میرے آقا کو سلام کہنا، اور پھر اس صحابی کو یوں مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر ہمارے نبی پر اپنے آقا پر ذرہ بھر بھی آنا چاہیے اور تم سارے بھی زندہ رہے، کل قیامت میں اللہ کے یہاں تمہارے ایک بھی عذر قبول نہیں کیا جائے۔ اور یہ کہہ کر کے جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے اپنے مالک کے حقیقی تک پہنچ گئے۔ جہاں تک وہ بات آئے گی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جینے کا حق ہی نہیں ہے کوئی، کیا کرنا ہے جی کر کے، لیکن جب تک جیے تو یہ تو ثابت کر کے جیے نا کہ ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی کی زندگی ایسی تھی، ہمارے نبی کا کردار ایسا تھا، ان کی شرم و حیا ایسی تھی، ان کی عزت اور عصمت ایسی تھی، ان کی عفت ایسی تھی، ان کا کردار ایسا تھا، یہ ثابت کر کے تو جیے نا۔ خالی میں یہاں بیٹھ کر کے کہہ دوں میری زندگی میں اگر نبی کی سیرت اور کردار نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس طرح بولنے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ دعوت فکر ہے، اس پر میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر دعوت فکر دیتا ہوں، اس تناظر میں غور کیجئے گا آج میرے گزارشات پر۔ ایک طرف نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، کوئی دو رائے نہیں، جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت سے ذرہ بھر بھی کوئی تردد ہو، کوئی شک ہو، نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور عظمت اور حرمت کے اعتبار سے اولا تو وہ دل ہے ہی نہیں، اور دوسرا تو وہ ایمان کے اعتبار سے بہت ہی ناقص درجے کا ہے۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے نبی علیہ السلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام کے واقعات سے۔ مختصر سا وقت ہے، میں ان واقعات کے ذریعے سے آپ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ باشعور حضرات سن کر کے اس پہ غور کریں۔ نبی علیہ السلام کی مقدس جماعت جنہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کے لیے قرآن نے رہتی دنیا تک کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہاں پر ضمن ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ آج ہم جیسے ایمان والے کہ جنہیں اپنی نماز میں دھیان نہیں لگتا، ہم جیسے مومن جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی تک صحیح سے نہیں آیا، ہم جیسے مومن جسے نماز میں سکون تک نہ آتا ہو، اور آج اس امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو برسر منبر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، جن کے ایمان کو معیار کہا گیا کہ ایمان ہو تو صحابہ جیسا، کہ ساری دنیا کے قطب اولیاء ابدال مل کر کے، ساری دنیا کے ایمان والے مل کر کے ایک ادنا درجے
درجے کے صحابی کے ایمان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ دریدہ ذہن لوگ اپنی خباثت ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین اور فطین سمجھتے ہوئے منبر پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں اور یہ امت کو یہ فطرہ دے کر کے جا رہے ہیں کہ آج وہ امت جو نماز تک نہیں پڑھتی، جنہیں فرائض تک کا نہیں پتا، وہ امت اس بات پہ بحث کرتی ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں کہ نہیں. کرنے کے کام نہیں کرنے ہیں، لیکن یہ بحث ہوگی کہ صحابہ جنتی ہے کہ نہیں. تم سے کل قیامت میں اللہ یہ پوچھیں گے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ فیصلہ کریں گے کون کس حال میں ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام ہی وہ مقدس جماعت ہے جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہو تو کیسی ہو، اس کا معیار کیسا ہو، اس کی حقیقت اگر دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی جماعت سے دیکھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے سوائے میری جان، یعنی اپنی جان تو زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عمر ذرا سوچو کیا کہتے ہو. چندے والے احباب ہیں، تیار رکھیں تاکہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، توجہ ادھر رکھیں، انہیں اپنا کام کرنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بعض مرتبہ اشاروں میں بات کہتے، صحابہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہنا چاہتے